اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم دنیا میں امن و امان چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ہمارا اصلی مقصد اسلامی انقلاب کی آرزوؤں کو برلانا ہے، لہٰذا اگر ضروری ہوا تو گفتگو کریں گے، ورنہ زور زبردستی کی سیاست کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا کوئی طاقت ہمیں اندرونی یا بیرونی معاملات میں شکست نہیں دے سکتی۔ ایران اپنی پوری طاقت کے ساتھ بدخواہوں کا مقابلہ کرے گا، وہ جنہوں نے ہمارے عوام پر پابندیاں عائد کی، ہمارے لوگوں پر اقتصادی دہشت گردی مسلط کی، ہم انہیں ہرگز نہیں بھولے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رویے میں تبدیلی ان کی توبہ سے شروع ہوگی، انہیں ہماری قوم، نظام اور اسلامی انقلاب کو عزت و احترام کے ساتھ قبول کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کے اپنی پابندیوں کو اٹھا نہ لینے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ نہ کرنے تک ہمارے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی امریکہ کو اتنا تنہا اور ذلیل و حقیر نہیں دیکھا جتنا وہ آج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں کبھی غمگین ہوئے ہیں اور نہ ہی دل برداشتہ، بلکہ ہم نے ہمیشہ دشمن کے مذموم منصوبوں کا عزم و حوصلے کے ساتھ جواب دیا ہے۔ امریکہ 3 سال قبل ایران کے اندر موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے دور دراز کے کچھ علاقوں اور تہران کی کچھ گلیوں میں ہنگامے برپا کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اپنے تئیں کئی ماہ کا منصوبہ بنا چکا تھا، لیکن سیکیورٹی فورسز کے بروقت اقدامات کے نتیجے میں صرف 5 دنوں میں ہی ان ہنگاموں کی بساط لپیٹ دی گئی، جو غیر ملکی سازشوں کے مقابلے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ امریکہ نے 2 سال قبل بھی ایرانی جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر خارج ہو کر، جو نہ صرف بین الاقوامی قوانین کو توڑنے بلکہ معاشی دہشت گردی کے بھی مترادف اور کھلی عہد شکنی پر مبنی اقدام تھا، ایران پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش کی، جبکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر گزشتہ سال انہی خفیہ ہاتھوں نے ملک کے داخلی بازار میں بھی عدم استحکام کی کیفیت پیدا کر دی، جس پر آگاہی، اقتدار اور عوامی جدوجہد کے ذریعے بآسانی عبور پا لیا گیا، اور اب جاری سال میں امریکہ نے تاریخ کی سب سے زیادہ اور سخت پابندیاں عائد کر کے ایران کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کر دی ہے۔ لیکن آج ایران پہلے کی نسبت زیادہ مستحکم ہے، جبکہ میں نے آج تک امریکہ کو اتنا تنہا اور ذلیل و حقیر نہیں دیکھا جتنا وہ آج ہے۔ ماضی میں سعودی عرب عالم عرب کا ٹھیکیدار سمجھا جاتا تھا، اور اس نے یہ تسلط عرب لیگ اور خلیج فارس تعاون کونسل میں بھی قائم رکھا ہوا تھا، لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تو ایک صفحے پر ہے، لیکن بحرین، یمن، عراق، شام، لبنان اور قطر سمیت دوسرے عرب ممالک میں سعودی عرب اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ سعودی عرب جس قدر اسرائیل کے قریب ہوگا، عالم عرب اور عالم اسلام اس سے اس قدر دور ہوتا جائے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف کی سپہ سالاری میں کئی ممالک کی افواج پر مشتمل جو آرمی تیار کی تھی، وہ نہ تو یمن میں کام آ سکی اور نہ ہی کسی اور عرب ملک میں اس کی افادیت محسوس کی گئی۔ کشمیر کے مسئلے پر مسلمان ممالک پر مشتمل اس اسلامی فوجی اتحاد کی خاموشی نے اس کی ماہیت اور ارادوں کو مزید واضح کر دیا ہے۔ آل سعود کی موجودہ حرکات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب سعودی عرب عالم عرب سے لا تعلق ہو جائے گا یا کر دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی جنگ پوری دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی جنگ چھیڑ رکھی ہے یا اس کو ہوا دے رہے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک ایرانی عوام کے خلاف کوئی اقدام کرے اور اس کو ایران کی جانب سے منہ توڑ جواب نہ دیا جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی بھی جنگ شروع نہیں کی، لیکن اگر کسی نے جنگ چھیڑی تو پھر اس کو ختم کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوگا۔
انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی 15 رپورٹیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایران نے اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل کیا ہے، کہا کہ ایران اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ جس قدر اس نے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل کیا ہے، اسی طرح وہ اپنے عوام کے مفادات اور حقوق کا بھی دفاع کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عراق کے معدوم ڈکٹیٹر صدام کی حمایت، بیت المقدس اور جولان کی پہاڑیوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کرنے، دہشت گرد گروہوں کی مدد اور یمنی عوام پر بمباری کی پشت پناہی کرنے جیسے امریکہ کے مجرمانہ اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران گزشتہ 7000 سال سے مغربی ایشیا میں موجود ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ امریکہ کیوں اس علاقے میں آیا ہے اور کشیدگی پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران تیل کی برآمدات کو یوں ہی جاری رکھے گا اور نئے گاہک ڈھونڈتا رہے گا، جبکہ آج کے سخت دنوں میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکی پابندیاں ناقانونی ہیں اور نہ ہی کوئی اثر رکھتی ہیں۔ ادھر پاکستان اور ایران نے امریکی پابندیوں کے باوجود ایک بار پھر اربوں ڈالر مالیت کے آئی پی گیس پائپ لائن منصوبے کو 2024 تک مکمل کرنے کے لیے تیسرا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے 21 اپریل کو دورہ ایران کے دوران متعلقہ حکام کے مابین ایران پاکستان معاہدے میں توسیع اور ایران کی جانب سے جاری لیگل نوٹس واپس لینے کا اصولی فیصلہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق پاکستان ایل این جی کے مقابلے میں ایران سے سستی ترین گیس درآمد کر سکتا ہے۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ایران پاکستان گیس پائپ لائن معاہدے کے تحت 1 جنوری 2015 سے گیس کا پہلا بہاؤ شروع کیا جانا تھا، لیکن ایران پر عالمی پابندیوں کے باعث پروجیکٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان کو منتقل کی جانے والی گیس کا حجم 750 MMFCD ہوگا، جس کے تحت پاکستان کو 25 سال تک گیس ملے گی۔